الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا موضوع وہی توحید کے مسائل ہے اور اس پہ انشاءاللہ آگے ہماری جو سب ہیڈ ہے وہ ہے توحید کی فضیلت۔ اس پہ انشاءاللہ ابھی میں اپنے اس ویڈیو میں جو ہے نا کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے بیان کر سکوں، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ اس پروگرام کو جو ہے نا جتنا آگے پھیلائیں، اپنے گھر کے اندر بچوں کو سنائیں اور اہل خانہ کو سنائیں، پڑوسیوں کو سنائیں، تاکہ اس سے ہمیں جو ہے نا فائدہ ملے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر جو ہے نا راضی ہو۔ تو میں اب ایک حدیث مبارکہ جو ہے نا جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو کلمہ توحید کا جو اقرار ہے دین اسلام کا سب سے پہلا بنیادی رکن ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار دل سے دین اسلام کا سب سے پہلا بنیادی رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم یمن بنا کر بھیجا تو فرمایا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ اور پھر یہ کہ میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس کی طرف دعوت دینا۔ اگر وہ اسے مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے جو مالدار ہیں ان سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا جو حاکم یمن تھے ان کو یہ چیزیں سمجھا کے بھیجیں کہ پہلے آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت لا الہ الا اللہ کا کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اس دعوت کو وہ مان لیں تو پھر انہیں کہنا کہ دن رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اسے بھی مان لیں تو پھر اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کہنا ہے کہ زکوٰۃ بھی آپ پہ فرض ہے، جو کہ مالدار لوگ دیں گے اور ان کو غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسے بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ غیر مسلم کلمہ توحید کا اقرار کر لے تو اسے قتل کرنا منع ہے، یعنی کہ اگر کوئی غیر مسلم کافر، چاہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، غیر مسلم جو ہے نا، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کو پھر قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی میں ایک اور میں حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا۔ حرکات ایک گاؤں کا نام ہے، اس میں ہم نے جو ہینا قبیلے کا نام، صبح کے وقت جنگ کی، ایک آدمی سے میرا سامنا ہوا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن میں نے اسے برچی سے مار ڈالا۔ یعنی اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ ہمارے جو صحابی تھے اسامہ بن زید، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں میرے دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ میں نے غلط کیا یا صحیح، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تو نے اسے قتل کر ڈالا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تجھے پتہ چل گیا کہ اس نے
خلوص دل سے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی بات ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں آج کے روز مسلمان ہوا ہوتا۔ اس نے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی نے بڑے واضح طور پہ جو ہے نا اپنے جو صحابہ کرام تھے ان کو واضح احکامات کہ جب ایک کافر جو ہے نا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو قتل کرنا سخت گناہ ہے۔ تو اس پہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ایک کافر جو ہے نا جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اس تو ایک اور بھی واضح مثال ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں سو رہے تھے، تو ایک کافر جو ہے نا تلوار لے کے آ گیا، تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آیا۔ تو جب وہ ادھر پہنچا تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور وہ کھڑے ہو گئے۔ تو پھر جو ہے نا اس نے کہا کہ ابھی کون آپ کو بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ تو اس کافر پہ جو ہے نا جو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس پہ لرزہ طاری ہوگا اور تلوار اس سے گر گئی۔ تو پھر وہ تلوار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی۔ تو پھر اس نے جو ہے نا نفرت کے طور پہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھوک پھینکی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تمہیں کون سے ہو؟ اس نے کہا جی اب تو آپ مجھے مار ڈالیں گے، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں تمہیں پہلے قتل کرتا لیکن اب میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے میرے اوپر تھوک پھینکی ہے تو میرا ذاتی مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھ کے اسی وقت جو ہے نا مسلمان ہو گیا۔ تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آگے ہے کہ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارہ کا باعث بنے گا۔ تو یہ بھی بڑا واضح ہے، اس میں بھی میں حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک سفید کپڑے میں سو رہے تھے، میں دوبارہ حاضر ہوا تب بھی آپ سو رہے تھے، میں تیسری بار آیا تو آپ جاگ رہے تھے، میں آپ کے پاس بیٹھ کے آپ نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو؟ میں نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو؟ ارشاد فرمایا بالکل ایسا ہی جیسے پہلے بیان کیا ہے۔ یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی، پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔ بس ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہہ رہے تھے کہ خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔ اس سے مسلم نے روایت تو کر دیا۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کہا کہ اگر کوئی بہت بڑا زانی ہے یا چور ہے لیکن وہ جب مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، یا ایون مسلمان ہے اور اس سے یہ کام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ زنا والے اور چوری والے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ کیونکہ اس نے دل سے ہی جو ہے نا کلمہ اور باقی جو اسلام کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ میں حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 دفتر رکھ دیے جائیں۔ اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کہ
اس کے جو ہے نا 99 دفتر جو ہے نا گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے نا کہ اس نے اگر کلمہ ایک دفعہ پڑھا ہوگا تو اس کو ترازو میں ڈالیں گے تو وہ اس کے گناہوں کے مطابق لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے نا جنت الفردوس میں بھیج دے گا۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا مہربان ہے۔ ہم انسان جو ہے نا اگر کوشش کریں کہ جس طرح اس کے احکامات ہیں، لیکن ہم موجودہ معاشرے میں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں پہ بھی رحم فرمائے، اور وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا سوچیں اور غریبوں کے لیے اچھا سوچیں۔ میرے پروگرام کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ